بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ اللہ اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے۔ اٹھو یہاں سے، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ یہاں مت بیٹھا کرو، ایسے میرے گاہ خراب کرتے ہو۔ وہ اپنے سکے اور دو چار نوٹ اٹھاتے ہوئے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سکے اور کچھ نوٹ اس کی دن بھر کی کمائی تھی۔ اس نے اپنی بیساکھی بغل میں ڈالی اور چادر سمیٹ کر اپنے کندھے پہ ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ مجھے کافی دن کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا۔ رات کو میری نیند اڑ گئی۔ پوری رات سوچتے گزر جائے کہ آخر یہ تھا کون، اتنے دنوں سے یہاں بیٹھتا تھا۔ میں یہی سوچتا تھا شاید اس کے بیٹے جوان ہوں گے، وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہوں گے اسے، پھر بھی یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہت مرتبہ میں اسے وہاں سے اٹھا چکا تھا لیکن وہ پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ جانے کہاں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو میں اٹھا، وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا تو میرے دل نے مجھے وہاں سے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ کس منہ سے یہاں آیا ہے؟ کون ہے تو؟ وہی جس نے ایک نادار کا دل چیرا ہے۔ جا ڈھونڈ اسے راضی کر، پھر اپنے رب کے پاس آنا۔ اچانک میرے قدم مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے گھر سے باہر نکل کر مسلسل دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتا ہوا اپنی دکان کے پاس پہنچا کہ شاید وہاں آیا ہو۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا، کافی اندھیرا تھا۔ ابھی مجھ پر ایک عجیب سی رکت طاری ہو گئی، گھر جانے کا دل نہ کرے۔ انہی سوچوں میں گم کہ وہ کون تھا، کہاں ہوگا۔ آخر روڈ کی دوسری جانب میں نے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور گیا، پل کے نیچے سے کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا شاید وہی ہوگا۔ دوڑتا ہوا پل کے نیچے گیا تو کچھ کارٹن پھاڑ کے نیچے ڈال کر وہی شخص اپنے پھٹے پرانے جوتے کے تکیے پر لیٹا مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے برائے ہوئے لہجے میں حال پوچھا، کیسے ہو؟ اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ خفا سا ہو گیا۔ صاحب، میں کبھی آپ کی دکان کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسو اس کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے اس کی جولی میں گرنے لگے۔ میں اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ صاحب، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کا وقت اچھا ہے اور میرا برا ہے۔ پر صاحب ایک بات بتاؤ۔ جی جی بتاؤ۔ میں تعجب سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ اپنی کاف سے آنسو پونچھتے ہوئے بولا کہ میرے رب کا بہت بڑا شکر ہے کہ میں آپ کی طرح امیر نہیں ہوں۔ میرا سر جھک گیا۔ کہنے لگا، کبھی میں بھی خوشحال ہوا کرتا تھا، میں بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے آفس سے گھر جا رہا تھا، راستے میں اشارہ بند ہو گیا۔ اچانک سے میری گاڑی کے شیشے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ صاحب، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، کسی عورت کی آواز تھی۔ میں اسے توجہ نہ دی اور اشارہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بار بار وہ میری گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے دھتکار دیا۔ وہ خفا ہو کے وہاں سے چلی گئی۔ اشارہ کھل گیا۔ میں نے گاڑی نکالی اور اپنے گھر کو جانے والی روڈ پر چڑھ گیا۔ میں اپنے مستی میں گم تھا۔ تقریباً رات 9 کا وقت تھا۔ اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا خوفناک شیر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم حواس کھو بیٹھا۔ گاڑی کی سمجھ نہیں آئی کدھر جا رہی ہے۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ جب ہوش آیا تو میں DHQ میں تھا۔ میری ایک ٹانگ کٹ چکی تھی۔ میرے پاس کھڑی میری 6 سالہ بیٹی اور 9 سال کا بیٹا رو رہے تھے۔ میری بیوی میرے سرہانے کھڑی میرے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر ایک دم سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ عورت کون تھی۔ یہ ضرور اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں پریشان ہار چارپائی پہ لیٹا، سوچوں میں گم تھا۔ ایک دم کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ تھوڑا سا سیدھا ہوا تو دماغ چکرا سا گیا۔ یہ میری بیوی تھی جسے حرکت قلب بند ہو چکی تھی اور ICU میں پہنچ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد تھی کہ انہوں نے جواب دے دیا۔ اس موقع پر نہ میرے ساتھ میرے بھائی تھے، نہ ہی میرے اور دوست رشتہ دار۔ اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اس دن سے آج تک میری یہ حالت ہو گئی۔ بچوں کو اچھی تعلیم کے سپنے دکھاتا دکھاتا یہاں تک پہنچا، لیکن اب گھر جانے کے لیے پیسے نہیں۔ جانے کس حال میں ہوں گے میرے بچے؟ وہ روتا ہوا اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے بتایا، صاحب میں مریدکے کا ہوں۔ میں نے اسے روکا اور 5,000 روپے نکال کر دینے لگا۔ وہ انکار ہو گیا۔ نہیں صاحب، اب آپ کے گاہک بھی نہیں آتے، آپ کی دکان پر تو آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گے، تو آپ خود رکھ لیں۔ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پیسے اس کی جیب میں ڈالے اور وہ چلا گیا۔ تقریباً 8 بج چکے تھے، سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔
لیکن میں معمول کے مطابق دکان پر نہیں گیا تھا۔ دل کچھ عجیب کشمکش میں الجھا ہوا تھا کہ آخر کیا کروں گا دکان کھول کر۔ ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اپنے دلوں میں خون کی بستی آباد کر کے چراہوں پر بھٹک رہے ہیں، لیکن مجھے اس دن قدرت کے راز کا پتہ چلا کہ رب نے دنیا میں کئی قسموں کے لوگ اس لیے پیدا کیے کہ اپنے بندوں کو آزما سکے کہ کون میرے مفلس بندوں کی مدد کرتا ہے، کون ان سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ کر رہتا ہے۔ غور طلب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔